السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 15 جولائی 2024 ہے۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے آج 8 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آج پیر کی صبح جموں کشمیر کے شہر شری نگر میں ہزاروں شیعہ عزاداروں نے 8ویں محرم کا جلوس نکالا۔ حکام نے منتظمین کی جانب سے محرم کے جلوس کو پرامن اور نظم و ضبط کے ساتھ منعقد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بڑی تعداد میں شیعہ عزاداروں نے اس جلوس میں شمولیت اختیار کی، جو گرو بازار سے شروع ہو کر شری نگر شہر کے ڈلگیٹ علاقے میں اختتام پذیر ہوا۔ یہ جلوس عراق کے صحرائے کربلا میں یزید کی فوج کے ہاتھوں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے اہل خانہ اور حامیوں کی شہادت کی یاد میں نکالا جاتا ہے۔ آئی جی پی کمشنر زون وی کے برزی اور سول انتظامیہ کے افسران نے محرم کے جلوس کی نگرانی کی۔ آئی جی پی نے سوگواروں کو پانی اور ٹھنڈے مشروبات پیش کیے۔ اس خبرنامے کو ایم ایس ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Meet Ayan Ahmed, an orphan who never let his loss hinder his dreams. Excelled in intermediate BITSAT, TS EPSET and scored 157 in IIT Advanced. Now, he is all set to pursue a BTech at the prestigious IIT. Honoring his achievements, MS awards Ayan and his mother a pilgrimage for Umrah. Join MS Junior College and be inspired. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس روہت آریہ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ جسٹس روہت آریہ اپریل 2024 میں ہی ریٹائر ہوئے ہیں۔ وہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے سب سے مقبول جج رہے۔ انہوں نے ہی 2021 میں اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ سال 2021 میں جسٹس روہت آریہ نے مزاحیہ اداکار منور فاروقی اور نیلین یادو کو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے معاملے میں ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے حکم نامے میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین کے مطابق ہم آہنگی اور بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دینا ہر شہری کا آئینی فرض ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا حکم نامہ منسوخ کرتے ہوئے منور فاروقی کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ یہی نہیں، جسٹس روہت آریہ بھی اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہے۔ ان کی بینچ کی سماعتیں کافی مشہور رہی ہے۔ انہوں نے ایک بار غیر قانونی ریت کی کانکنی کے معاملے کی سماعت کے دوران مائننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ریٹائرڈ جسٹس روہت آریہ کی فرائض ختم ہونے کے بعد اب وہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے متعلقہ مسلم خواتین کے نان و نفقے سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو قطعی ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ غیر مسلم خواتین کی طرح مسلم خواتین بھی طلاق کے بعد دفعہ 125 کے تحت اپنے سابقہ شوہر سے نان و نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ بورڈ نے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی اشارہ دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ میں وقف املاک عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانون، دہلی میں وقف کی 123 املاک اور ملک میں ہجومی تشدد کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے سامنے کئی اہم مطالبات پیش کیے گئے۔ بورڈ نے سپریم کورٹ کے ذریعے سی آر پی سی کے دفعہ 125 کے تحت متعلقہ مسلم خواتین کو نان و نفقے کا حق ہونے کا فیصلے کو شریعت سے راست متصادم اور ناقابل قبول قرار دیا۔ بورڈ نے دلیل دی کہ یہ فیصلہ خواتین کے مفاد میں نہیں۔ اس نے اس کے خلاف سبھی قانونی اور جمہوری ذرائع کے استعمال کے عزم کا اظہار کیا۔ بورڈ نے ہندو کوڈ لا کا حوالہ دیتے ہوئے نشاندہی کی کہ اسی طرح مسلمانوں کے لیے شریعہ اپلیکیشن ایکٹ 1937 موجود ہے۔ ملک کے دستور نے سبھی مذہبی اکائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا بنیادی حق فراہم کیا۔ ممبئی میں ملک کے سب سے بڑے صنعت کار مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی کی شادی میں وزیر اعظم سمیت ملک کے تمام اہم لیڈروں کی شرکت کے باوجود راہل گاندھی شریک نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ سے ان کی سوشل میڈیا پر کافی پذیرائی کی جا رہی ہے۔ متعدد صارفین نے اس کی نشاندہی کی اور پرینکا گاندھی کی تقریر کا وہ حصہ شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اڈانی اور امبانی ان کے بھائی کو نہیں خرید سکتے۔ گزشتہ روز جب ملک کے تمام ممتاز لیڈر ممبئی میں اننت امبانی کی شادی میں شریک تھے، راہل گاندھی دہلی کی ایک ہوٹل میں پیزا کھاتے ہوئے نظر آئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اکھلیش یادو کو کانگریس سے ہوشیار رہنے کی صلاح دی ہے اور کہا ہے کہ کانگریس کی نظر مسلم ووٹروں پر ہے اور جو سماجوادی پارٹی کو ختم کر دے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی صلاح پر اکھلیش یادو نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دھوکہ دہی کی بی جے پی کی پرانی تاریخ ہے اور وہ اپنی فکر کریں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے نام لیے بغیر بی جے پی صدر بھوپیندر چودھری کے بیان پر جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آزادی کے پہلے سے ہی جن کی تاریخ اپنوں کو دھوکہ دینے کی رہی ہو، ان کے منہ سے کسی کے رشتوں کے مستقبل کے بارے میں باتیں اچھی نہیں لگتی۔ منفی لوگ منفی ہی سوچتے ہیں۔ انڈیا اتحاد مثبت ہے، مثبت ہی رہے گا۔ واضح ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی صدر بھوپیندر چودھری نے لکھنؤ میں ریاستی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ کانگریس بھسماسر ہے
अखिलेश यादव के वोट बैंक को खा जाएगी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस बहुत जल्द समाजवादी पार्टी को खत्म कर देगी क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों पर नजरें जमा रखी है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी वर्किंग कमेटी के इजलास में उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले मुहर्रम के दौरान सड़कें सुनसान हो जाती थी, मगर अब पता तक नहीं चलता कि आज मुहर्रम है। उन्होंने कहा कि पहले ताजिए के नाम पर मकानात गिराए जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के ऊपर बिजली के तार हटाए जाते थे, मगर अब कहा जा रहा है कि गरीब की झोंपड़ी नहीं गिराई जाएगी, तार नहीं हटाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनकी वाज़ेह हिदायत है कि त्योहारों को मनाना चाहते हैं तो ज़ाब्ते और क़ानून के दायरे में रहकर मनाएं, वरना घर बैठें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के दौरान आशूर के जुलूस से मुतालिक यह बयान जारी किया। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा है कि मजहबी इल्म की कमी की वजह से कुछ मुसलमान अपने मजहब को बदनाम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जो झगड़े आपसी इत्तेफाक से निपट सकते हैं, इन्हें झूठी शान दिखाने के लिए लोग पुलिस स्टेशन ले जाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा कि दीनी और दुनियावी उलूम हासिल करना निहायत ज़रूरी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा गुज़िश्ता रोज़ भूता में मौलाना इदरीस के ज़ेर-ए-एहतमाम समाजी इस्लाह प्रोग्राम में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इश्कबाजी के जाल में फंसकर गुमराह हो रही लड़कियों और नौजवानों में बढ़ रही नशे की आदत की मुसलसिल आ रही खबरों को देखते हुए ये मुहिम शुरू की गई है। मौलाना ने कहा कि आज जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इनमें से 95% झूठे हैं। इसमें 3 तलाक देने, हलाला के लिए दबाव डालने और जहेज़ का मुतालबा करने के ज़्यादातर इल्ज़ाम झूठे हैं। इस मौके पर मुफ्ती एहसानुल हक, फरहत खान, नदीम कुरैशी, सुलेमान खान, साजिदा वगैरह मौजूद थे। ताजमहल के मरकजी गुंबद पर ड्रोन उड़ाने से सिक्योरिटी की खिलाफवर्जी हुई है। अभी तक यह मालूम नहीं हो सका है कि ड्रोन किसने उड़ाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन इतवार को उड़ाया गया। ताजमहल की हिफाजत के लिए 500 मीटर के दायरे के इलाके को नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है। महदूद इलाके में किसी भी किस्म की परवाज़ पर पाबंदी है। ऐसे में इतवार की दोपहर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में ड्रोन ताजमहल के ऊपर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन को मरकजी मकबरे के ऊपर से गुजरते हुए आगे बढ़ते हुए देखा गया। मौसूला खबर के मुताबिक 30 सेकंड के वीडियो में ताजमहल के मरकजी गुंबद के करीब एक परिंदा उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद एक ड्रोन आता है। ड्रोन यमुना के किनारे से उड़ता हुआ आया और मरकजी मकबरे के ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। एसीपी ताज सिक्योरिटी सैयद अरीब अहमद ने मीडिया को बताया कि तहकीकात जारी है। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी व अक़लियती उमूर किरण रिजिजू का कहना है कि हिंदुस्तान में अक़लियती तबक़े महफूज हैं और यहाँ इनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबक़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में महफूज हैं। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के इंतजामात को देखने के लिए कारगिल का दौरा किया और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मरकजी वजीर ने कहा कि इस्लामिया हाई स्कूल कारगिल और आमिनी ट्रस्ट कारगिल का भी दौरा किया और वहाँ पर मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। किरण रिजिजू ने कहा कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़लियतों के लिए जितना काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि महेश्वरम और इससे मुत्तसिल इलाकों में फार्मा कंपनियों के क़याम के लिए लैंड पोलिंग के जरिए हासिल करदा 25,000 एकड़ अराजी का इस्तेमाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेडिकल एंड हेल्थ हब, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और दीगर मकासद के लिए किया जाएगा। रियासती हुकूमत इस इलाके में नया शहर तामीर करेगी जो न्यूयॉर्क से मुसाबकत करेगा। तेलंगाना हुकूमत इसके लिए इक़दाम कर रही है और वज़ीर सनत श्रीधर बाबू को तफसीली मनसूबे की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने ज़िला रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट में कटियामिना रक्षा कोचम की स्कीम की एक तकरीब से खिताब करते हुए याद दहानी करवाई कि रामोजी फिल्म सिटी इस इलाके के करीब है। रियासती हुकूमत इस इलाके में एक और फिल्म सिटी कायम करने का मनसूबा रखती है। मुन्नूगुड़ा इब्राहिमपट्टनम के इलाके रच्चाकुंडा हुदूद में है। हम यहाँ पर मुंबई से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं, ये दावा करते हुए कि कांग्रेस हुकूमत ने आउटर रिंग रोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया और बेशतर आईटी व फार्मा कंपनियों को हैदराबाद में लाने में कामयाब रही। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकशी के पहले दिन इतवार की शाम शहर के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। अगरचे सुबह से बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई, लेकिन शाम में मौसलाधार बारिश ने ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। बारिश के नतीजे में शहर हैदराबाद के कई नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत मिलने पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम ने चौकसी अख्तियार कर ली है। कॉरपोरेशन ने अवाम से एहतियात बरतने की अपील की। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने अवाम से अपील की है कि वो ज़रूरत के तहत ही मकानात से बाहर निकले, वरना मकानात में ही खुद को महदूद रखें ताकि बारिश के नुकसानात से बचे जा सकें।
بارش سے متعلق امدادی کاموں کے لیے مجلس بلدیہ نے 2 ٹیلی فون نمبر جاری کیے ہیں جو 0402111111 اور 900011136667 ہیں۔ اسی دوران شہر کے علاقے جات میاں پور، چندہ نگر، لنگم پلی، کوکٹ پلی، باچو پلی، پرگتی نگر، موسا پیٹ، حیدر نگر، ملکاج گری، کشائی گوڑا، چلا پلی، کیسرا، نظام پیٹ، نارائن امیر پیٹ، ایڑا گڈا، سنت نگر، پنجا گٹا، جبلی ہلز، اوپر، رامنتا پور، بوڈوپل، نامپلی، ایبٹس، کوٹھی، بشیر باغ، نارائن گوڑا، حمایت نگر، خیرت آباد، میرچل، امبر پیٹ، کاچی گوڑا، نلا کنٹا، گولناکا اور پرانے شہر کے بیشتر علاقوں میں 1 گھنٹے سے زائد تک موسلادھار بارش نے کئی علاقوں کو جل تھل کر دیا۔ کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت بھی ملی ہے۔ سڑک پر پانی جمع ہونے کے سبب نئے شہر کے کئی علاقوں میں ٹریفک جام دیکھا گیا۔ شہر میں بیشتر مقامات پر سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ حالانکہ اتوار کے سبب ٹریفک کا مسئلہ زیادہ نہیں تھا، تاہم بیشتر مقامات پر گاڑی رانوں کو پانی کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اسی دوران مشیر آباد کے علاقے میں رام نگر اسٹریٹ نمبر 17 میں پانی کے تیز بہاؤ میں ایک کار پھنس گئی۔ کار میں سوار افراد باہر نکلنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، لیکن کار تقریباً ڈوبنے کے قریب تھی۔ مقامی افراد نے فوری پہنچ کر کار کے گلاسز توڑ کر دروازہ کھولے اور اس میں موجود 4 افراد کو بچا لیا، جس پر مقامی عوام نے نوجوانوں کی ستائش کی اور اطمینان کی سانس لی۔ اتوار کی شام سے شہر حیدرآباد میں شدید اور موسلادھار بارش کی وجہ سے حسین ساگر ٹینکمنٹ میں سطح آب میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لبروز ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور صفائی محکمے کے عملے کو شہر میں کئی مقامات پر پانی جمع ہونے کے مقامات کی صفائی کرتے اور رکاوٹوں کو دور کرتے دیکھا گیا تاکہ پانی جمع ہونے کی شکایت کا ازالہ کیا جا سکے۔ حسین ساگر جھیل کی جملہ سطح آب 514.75 میٹر ہے اور اتوار کی شام کو بارش کے بعد یہ سطح آب 513.41 میٹر درج کی جا چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اتوار کی رات 8 بجے تک حسین ساگر میں سطح آب 513.2 میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ میئر حیدرآباد گڈوال وجے لکشمی نے سطح آب میں اضافے کے پیش نظر صورتحال کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جان و مال کا نقصان نہ ہونے پائے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ و رکن پارلیمنٹ کریم نگر بنڈی سنجے نے BRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ کو ایک اچھا سیاستداں قرار دیتے ہوئے ان کی ستائش کی اور کہا کہ ان اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ BRS کو BJP میں ضم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افواہ کانگریس کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ BRS کے ارکان اسمبلی BJP میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر دوبارہ مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہریش راؤ بھی BJP میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں بھی پارٹی سے استعفیٰ دے کر دوبارہ انتخابات لڑنا پڑے گا۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر، روزنامہ سیاست و MLC نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، سیاسی اور سماجی صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تلنگانہ کے مختلف اضلاع کا دورہ کریں گے، جس کی پہلی کڑی کا جنگاؤں ضلع سے آغاز ہوا۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و صدر مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں ضلع کنوینر مسلم کنونشن جنگاؤں کی نگرانی میں مسلم کنونشن کے جلسے کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ کنونشن وجیا فنکشن ہال جنگاؤں میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست و MLC نے شرکت کی اور کہا کہ مساجد کے ائمہ کمیٹی کے ذمہ داران اور مسلم دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد خانقاہوں کو مرکزی مقام کی حیثیت دیتے ہوئے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ انہوں نے تمام دینی تنظیموں و جماعتوں، تبلیغی جماعت، اہل سنت الجماعت، جماعت اسلامی ہند، اہل حدیث کے علاوہ دیگر مسلم سماجی تنظیموں سے درخواست کی کہ اپنے اپنے مسلقی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جٹ جائیں۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ روزنامہ سیاست ابتدا سے ہی مسلمانوں کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ رات دیر گئے جاگنے کی عادت کو ترک کریں اور صبح کی اولین ساعتوں میں اٹھا کریں اور اپنے اپنے کام کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ان دنوں کس رخ و سمت جا رہا ہے، اس پر نظر رکھیں اور اس ملک میں مسلمان اپنی پہچان و شناخت بنانے کی کوشش کریں۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ ماضی کی حکومت میں اقلیتوں و مسلمانوں کے جو کام بھی ادھورے رہ گئے ہیں، کانگریس حکومت اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ذریعے ان تمام کاموں کی یکسوئی کی جائے گی۔ جناب عامر علی خان نے مسلم نوجوان نسل کے نشہ، گانجا اور ڈرگس کے عادی ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان تمام برائیوں سے دور رہتے ہوئے ایک صاف و شفاف زندگی گزاریں، اس لیے کہ اسلام میں ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کے قریب تک نہ جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین کے ایک وفد نے شہر میں علاوہ بی بی ڈویل پورہ اور دیگر عاشورخانہ جات کا دورہ کیا، عاشورخانہ جات پر حاضری دی اور شہیدان کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ترجمان مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد کی قیادت میں علاوہ بی بی اور دیگر عاشورخانوں پر حاضری دینے والے وفد میں جنرل سیکریٹری MBT مصطفیٰ محمود، ماجد خان، سکندر اللہ خان، الطاف نصیب خان، یوتھ لیڈر عفان اللہ خان، شکیل خان، سید امداد حسین،
سید سراج اور دوسرے موجود تھے۔ امجد اللہ خان خالد نے علاوہ بی بی و دیگر عاشور خانوں پر حاضری کے بعد کہا کہ سرکاری مشنری اس بار ماہ محرم کے انتظامات میں ناکام ہو گئی ہے اور ناقص انتظامات کی وجہ سے زائرین کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ تکلیف میں مسلمان ہیں، کیونکہ نریندر مودی اور ان کی پارٹی کی وجہ سے مسلمان بھارت کی سیاست سے باہر ہو گیا ہے اور نام نہاد سیکولر جماعتیں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کرنے سے کترا رہی ہے۔ یو اے پی اے کے تحت ملک بھر میں دلتوں، مسلمانوں، آدی واسیوں کو جیلوں میں بھر دیا جا رہا ہے، بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں۔ مودی کے تیسرے میعاد کے آغاز کے بعد سے 10 مسلمانوں کو موب لنچنگ میں مارا گیا۔ مسلمان امیدوار کو کوئی پارٹی کامیاب کرنے تیار نہیں ہے۔ اویسی نے کہا کہ مسلمان صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے ہیں، انہیں ووٹ لینے والے بننے کی ضرورت ہے۔ 14% کی آبادی میں سے پارلیمنٹ میں صرف 4% کامیاب ہو کر آئے ہیں، جبکہ مسلمانوں نے جھولی بھر بھر کر تمام نام نہاد جماعتوں کو ووٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے کی مشین نہیں ہیں۔ رسالہ بازار قلعہ گولکنڈے کی مسجد اختری کے زیر اہتمام جلسے شہادت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بروز چہارشنبہ 10 محرم 17 جولائی 2024 کو مسجد اختری میں بعد نماز ظہر ٹھیک 1 بجے دن منعقد کیا جا رہا ہے۔ مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی جلسے کی صدارت کریں گے۔ عالی جناب ایم اے مجیب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مہمان خصوصی ہوں گے۔ عالمی شہرت یافتہ ممتاز و جید عالم دین شیر بنگال مولانا مفتی محمد شمس الزما قادری مہمان مقرر ہیں۔ جلسے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز قاری سید نور احمد شاہ قادری کی قرات کلام پاک سے ہوگا۔ امت المسلمین خصوصاً محبان اہل بیت سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔